تو صحیح ہے جی کسی. اور میں نے ایک دفعہ ایک بزرگ ہیں اور میں نے کہا نا حضرت ہم ماننے والے ہیں, ہمیں نہیں یہ والوں کی لوڑ کوئی بھی, ہم ماننے والے ہیں. میں نے ان کی زبان سے سنا کہ دور تھا بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, افلت شموس الاولین شمسنا ہے, حضور کا دور مبارک تھا. تو بغداد شریف کے مضافات میں رہنے والا خاندان تھا, باپ کا انتقال ہو گیا, ایک ہی بیٹا تھا. تو جب باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں کہتی ہے بیٹے کو, بیٹا خواہش تو یہ تھی کہ تجھے کوئی بڑا سا عالم دین بناتی, لیکن اب میری مجبوری ہے, اب گھر تو نہیں چلانا سارا, تو میں نے اب فیصلہ کیا کہ تجھے بغداد شریف بھیجو, ٹھیک ہے. تو لیکن بیٹا اتنا کام کرنا کہ کام بعد میں ڈھونڈنا, پہلے جا کے کسی اللہ کے ولی کی تلاش کرنا اور اس کا مرید ہو جانا. کیونکہ حضرت یہ تو اب بھی گندی سوچ آ گئی نا, پہلے تو کہنے ہاں بے مرشدہ سپ بھی پیڑا ہوتا ہے, سپ تو ہوتا ہی پیڑا ہے لیکن بے مرشدہ سپ بھی پیڑا ہوتا ہے حضرت. یہ تو اب ہوائیں چل گئی اور عجیب و غریب باتیں شروع کر دی گئی حضرت. ماں نے کہا بیٹا پہلے مرید ہونا بغداد شریف جا کے, تو کام بعد میں تلاش کرنا. تو بچہ تھا نا, وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے ابا جی جس کا مرید ہونا ہے اس کی کوئی نشانی بھی تو بتائیں نا. اس نے کہا بیٹا اس کا مرید ہو جانا جس کا تسبیح اور مصلی سے بڑا تعلق ہو. اس کا تو مقصد تھا جو ذاکر ہو بڑا زیادہ, جو نمازی ہو, جو پرہیزگار ہو, جو نوافل پڑھنے والا ہو. وہ بچہ کام تلاش کرنے کے لیے گیا تو اس نے کہا چلو مرید تو بعد میں ہو جاؤں گا, پہلے کام تلاش کروں. تو وہ کام کے لیے جس کے پاس گیا نا, وہ بزرگ فرماتے ہیں بڑے بابے ہو رہی سن, وہ تھلے مسلا پایا سی, ہاتھ سے انہوں نے تسبیح لپیٹی سی. انہیں کہا لے بھی کام بھی لب گیا تو پیر بھی لب گیا دونوں ہی کام ایک جگہ ہو گئے. پہلے تو کام تلاش کیا, پھر وہ کہتا جی مجھے مرید بھی کرو. اس نے کہا بھائی گل سن, میں دنیا دار آدمی. اس نے کہا نہیں, میری ماں نے کیا سی او دا مرید ہو جائیں جدا مسلے اور تسبیح نال تعلق ذرا پکا ہوئے, بیٹھے مسلے تے تسبیح باں تے بنی جے, اور کی پکا ہونا ہے. اس نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے, چل بھائی مرید 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 ہو گیا. اب حضرت جی وقت گزرتا گیا, بچہ بھی آہستہ آہستہ شعور بیدار ہوتا گیا, پتہ اسے بھی لگ گیا کہ پیر ہونے والی کہانی کوئی بھی نہیں ہے, لیکن حضرت جی تھا مرید نا. اس نے کہا بات میں نے دے دی ہے, جو ہوئے گی ان ویکھی جائے گی, پیر ہے یہ میرا ہونا. وہ بزرگ فرماتے ہیں وہ ایک دن نا استاد نے اس کو کسی کام سے بھیجا, وہ کام کر رہا تھا تو جناب شور اٹھا بازار میں, ادب ادب بزرگوں سے پاک کی سواری آ رہی. وہ سارے دکاندار دکانیں چھوڑ کے نا وہ کتاروں میں کھڑے ہو گئے بزرگوں سے پاک کی زیارت کرنے. اس نے کیا کیا, وہ دیوار کی جانی منہ کر کے کھڑا ہو گیا. اب بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو کہتے ہیں سارا کچھ ہی ہمارے لیے دسترخوان کی مانند ہے, ان سے کیا چھپا تھا حضرت. بزرگوں سے پاک گزرے نا تو دیکھا سارے میرے منہ کر کے کھلوتے ہیں, کاندل منہ کر کے کھلو رہے ہیں. کہا جاؤ اس کو لے کے آؤ. اللہ تو آنکھیں زور سے بند. حضور نے مسکرا کے فرمایا بھائی میں کیوں نہیں دیکھتا, تو سارا زمانہ مجھے دیکھنے کے لیے کھڑا, تو کیوں نہیں دیکھتا. عرض کی حضور آپ تے غوث الثقل ہیں, اور ولی نہیں جدے کندھے تے آپ دا قدم مبارک نہ ہوئے. تے حضور لیکن ہے کہ جڑا میرا پیر ہے نا وہ ذرا ماڑا تھوڑا جہا, تو میں نہیں تانوں ویکھنا کوئی, کیونکہ تانوں ویکھاں گا پیر دی عقیدت گھٹے گی تہاڈی ودے گی. اس کو کہتے ہیں مریدی ہے, میں نہیں ویکھنا پاویں تسی غوث الثقل ہیں, لیکن دیکھنا نہیں میں تانوں کوئی, کیونکہ مجھے پتہ میرا پیر ماڑا ہے. میں نے آپ کو نہیں دیکھنا, کیونکہ آپ کو دیکھوں گا اپنے پیر کی عقیدت کم ہوگی, آپ کی بڑھ جائے گی. میں نے نہیں دیکھ میں نے اپنے مرشد کا در نہیں چھوڑنا. آپ نے فرمایا جاؤ پہلے ادے مرشد نو لے کے آؤ, جاؤ پہلے انو لے کے آؤ. یہ حضرت جی یہ مریدی کو سوکھا کام تو نہیں کرنا. اس لیے دعا کرو کہ اللہ میں مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ میں مرید ہونے کی توفیق عطا. پھر دیکھو تو صحیح حضرت پھر رنگ کیا ہے. حضور سلطان باؤ فرماتے ہیں نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو, نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو, گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو. نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو, جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہو. نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں, نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسباہ کھڑکایا ہوں. جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں, جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں, جنہیں سونا رب ملایا. ہاں حضرت جی یہ
حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ یہ آپ فرماتے ہیں بس محبت نے یہ حضرت جی فطری عمل ہے، یہ فطرتاً ہمارے اندر موجود ہے. جو اللہ اللہ کرے گا نا سچے دل سے تو پھر ایک دن دل میں ضرور یہ بھی تمنا جاگے گی وہ جنہوں اینی دیر دے یاد کرنے انہوں دیکھیے بھی. یہ فطرتاً یہ تقریباً ہر صوفی نے یہ دعویٰ کیا ہے، ہر صوفی نے. حضور بلے شاہ بھی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کونگڑ چک لے سجنا بھی ان شرما کن رکھیاں. اقبال نے بھی کہا، اقبال کہتے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اور قرآن کریم اس کا گواہ ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی یا اللہ، لیکن کیا لن ترانی، کیوں نہیں دیکھ سکتے. وہ فلما تجل، بہرحال چلو ایک اور موضوع کھل جائے گا، وقت نہیں اتنا. وہ حضرت، یا میں آپ کو بتانے مرشد ہوتا کیا ہے. حضرت مرشد اتنی بھی نظر رکھتا ہے. وہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ محبت نے غلبہ کیا اور میں حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوا. جا کر میں نے عرض کی حضور کو نظر کرم فرماؤ کہ وصل ہوئی، محبوب نہ ملاقات ہوئی. آئے آئے اور محبوب بھی قربان جاؤں حضرت انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری. بھائی دیکھا تو نہیں نا، لیکن حضرت کتنے لوگ حضرت ہر روز اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. تو جو دیکھاں گے تو کی عالم ہوئے گا حضرت. اور اس کا بھی حضور نبی علیہ السلام، یہ دیکھو نا حضرت جی، یہ لائٹ ہے، میں میرے خیال سے 1 منٹ اس کو نہیں دیکھ سکتا. یہ میں نے تھوڑی دیر دیکھا تو میری آنکھیں دھندیا چندلا کے نہیں دیکھا جاتا. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب عشاق جنت میں اللہ جل شانہ کو دیکھیں گے نا تو اللہ جل شانہ اتنے سونے ہیں کہ عشاق 500 سال تک اللہ کو دیکھتے ہی رہیں گے، محو ہو جائیں گے اور آنکھ تک نہیں جھپکیں گے. 500 سال گزر جائیں گے، کوئی آنکھ بھی نہیں چپکے گا. اللہ جل شانہ جب اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوں گے سب کے ساتھ. تو پھر آدم چشتی نے بھی کمال لکھا. آدم چشتی کیا کہتے ہیں، انڈٹھیاں جدی تانگ دلان اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ. اللہ تو پاک ہے نا بالوں سے. آپ رومانوی شاعری پڑھے تو کیا ہے اس میں حضرت، کہاں محبوب کے رخساروں کا تذکرہ، کہیں ہونٹوں کا تذکرہ، کہیں آنکھوں کا تذکرہ ہے، کہیں اس کی. اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے. انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری ہیں، بن ہجروں جدی یاد ستاوے. کو بندہ بڑا مغموم بیٹھا نا، بھائی کیا ہوا، یار میرا پتر اٹلی ہوں تھا مجھے یاد آنڈے، لیکن وہ تو شارک سے بھی تیرے نزدیک ہے. بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، عالم اوس دی حمد کی لکھا میری حمد و دے کس کاری. یہ فطری عمل ہے حضرت جی کہ جب کوئی محب، کوئی عاشق، کوئی سالک جب تسلسل سے اللہ اللہ کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے پھر نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے نکلتا ہے، کونگٹ چک لے سجنا وے ان شرما کانو رکھیاں وے. پھر یہ فطری عمل ہے حضرت یہ. اور تقریباً ہر عاشق نے یہ دعویٰ کیا حضرت. اس سے آگے بھی بڑے بڑے ڈاڈے شعر ہیں جو میں نہیں پڑھوں گا حضرت. اس لیے کیا کرو اللہ اللہ. تمہیں کیا بتاؤں اللہ اللہ میں چاشنی کیا ہے. یہ اللہ اللہ میں چاشنی کیا ہے. وہ 1:45 اچھا ابو بکر نہیں حضرت پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کا ڈر نہیں ہے کوئی سامنے نہ مفتی بول پہ جڑے سامنے والے مفتی نے کو بڑا ڈر لگتا ہے. جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی نہیں ٹینشن ہوتی، جو سامنے مفتی ہیں ان سے بڑا ڈر لگتا ہے. میں پرسوں بھی فیصل آباد اسی طرح پروگرام تھا، آستانہ ہے مخدومی اہل سنت، تو وہاں میری تقریر تھی. میرے بعد قبلہ مفتی محمد خان قادری صاحب تھے. تو ارادہ ادھر پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا بھائی ہم نے 2:30 بجے جو ہے نا وہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، آپ بیان چھوڑیں گے تو آپ کے ساتھ ہی مفتی محمد خان قادری صاحب کا. میں نے اس لیے ٹھیک 1:15 بجے جو ہے نا بیان چھوڑا. تو قبلہ خان قادری صاحب تو سامنے ایک مفتی صاحب بول گئے بھائی زور دا ٹائم ہو گیا. میں ٹھیک ہے جناب. وہ ڈر لگتا ہے، باقی نہیں شو کوئی بھی حضرت. وہ اور یہ بات یاد رکھا کرے، ایسا کوئی معاملہ ہو نا بھائی ڈیٹ تو آپ نے اور میں نے رکھا ہے، وہ قرآن شریف میں تو نہیں آیا کہ وہ 1:30 بجے پڑھنی ہے.
ان باتوں کا دھیان رکھا کرے. اب دیکھیں اتنے علماء بیٹھے ہیں تو سامنے سے کوئی بندہ بیٹھ جائے تو ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے. اس لیے کوئی یہ 1:30 بجے زور والا ٹائم آپ نے اور میں نے رکھا ہے, 1:45 والا ٹائم آپ نے اور میں نے رکھا ہے, تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ اب کہتے ہیں میں حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا حضور کو نظر فرماؤ کہ فصل ہوئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خاموش رہے. کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضور کو نظر فرماؤ کہ وصل ہوئے. فرماتے حضرت پھر خاموش رہے. کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی حضور کو نظر فرماؤ کہ وصل ہوئے. تو کہتے ہیں حضرت پھر خاموش رہے. کہتے ہیں میں تھوڑی دیر بیٹھا اور میں گھر آ گیا اور جو وظیفہ پیر و مرشد کی جانب سے عطا ہوا تھا کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں تو ایک اندر سے نا خیال اٹھا. وہ کیا تھا کہ ابو بکر تو بخیل ہے. اور آپ فرماتے وسوسہ اتنا غالب آیا کہ مجھ سے وظیفہ ہی نہیں پڑھا جا رہا تھا. آپ فرماتے میں نے تسبیح نیچے رکھ دی اور میں نے کہا اگر خیال آیا تو ایویں نہیں آیا, وہ گل ہے ایویں تے آیا ہے. اور کہتے ہیں میں نے خود کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے کہا چلو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ واقعی میں بخیل ہوں یا سخی ہوں. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ آج جو بھی اللہ کی طرف سے آئے گا نا غیب سے وہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا. آپ فرماتے میں نے ارادہ کیا تو کیا ہوا, ایک بندہ 1000 سونے کے سکے لے کے آ گیا. کہتے میں نے ارادہ کیا تو امتحان بھی ڈاڈا آ گیا انداز. کہتے میں نے سکے اٹھائے ٹیسٹ کرنے کے لیے, میں نکل گیا. آپ فرماتے میرا گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نائی کی دکان پہ بیٹھے نا حضرت اپنا خط بنوا رہے تھے. تو میں نے کہا حضرت اس سے بہتر اور کون ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, حضرت جس کو بہتر سمجھیں گے عنایت کر دیں گے. کہتے میں گیا اور جا کر میں نے وہ حضرت کو پیش کیے پیسے جا کے, میں حضور قبول فرما لوں. کہتے حضرت ذکر الہی کر رہے تھے تو آپ نے آنکھ سے ایسے اشارہ کیا نائی کو دے دے. کہتے میرے دل میں خیال آیا نائی کی اجرت تو 1 چاندی کا سکہ ہے, پوری 1000 سونے کے سکے ہیں. تو حضرت کہہ رہے ہیں نائی کو دے دے. تو لگتا ہے حضرت دی نظر نہیں پئی ہے. تو کہتے میں نے عرض کی حضور نائی کی اجرت تو 1 چاندی کا سکہ ہے, مجھے 1000 سونے کی سکیاں آپ کہہ رہے ہیں دے دو. تو فرماتے مسکرا کر کہنے لگے سکیا نہیں تو بخیل تو یہ سونے چاندی جی پھنسے ہیں, تو یہ سونے چاندی جی پھنسے ہیں تو کہنا وصل ہوئے ہیں. جا جا شبلی جا کے بھی اپنا کام کرتا ہے کہتے جو پیر کہتے ہیں میں تو کہتا ہے کہ وصل ہو, تو ابھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے. تو ابھی سونے چاندی سے نہیں نکلا کہ یہ سونا ہے یہ چاندی ہے. نہیں جو محب ہے اس کو کیا لگے کہ سونا ہے کہ چاندی ہے. حضرت اس کو ایک ہی ہوتا ہے حضرت جی میرا محبوب ہے انڈٹھیاں جدی تام دلا. اور کیونکہ وقت ہو گیا میں بس اج ہی چشتی رنگ چن جناب تے چشتیاں تے اینڈ کران گے جناب. وہ 2 چلو جی 15 منٹ اور مل گئے ماشاءاللہ. یہ حضرت نماز کی وجہ سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. دیکھو نا ساری اکھاں بھیجیاں نے, دعا کرو قبول ہو جانا, دعا کرو قبول ہو جانا. اور حضرت جی منگیا کرو اللہ کو دعا, یا اللہ محفل یہ نہیں کہ میں آیا ہوں تو اللہ معافی دے. یہ بزرگوں کی برکتیں ہیں ساری. قبلہ پیر صاحب ہیں, خلیفہ صاحب, سارے اتنے سونے لوگ ہیں, تو دعا کریا کرو اللہ کلیاں رون دی.